آج آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا یہ ہوں پاکستان کے ادارے، پاکستان کے مقتدر حلقے، پاکستان کے حکمران اس بات کے اوپر غور کریں۔ آئیے ہم ملک کے اندر سے فرقہ واریت کے خاتمے کا ایک لائحہ عمل پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اہل سنت کا نمائندہ ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات اہل سنت کی طرف سے کہہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم آپ ضابطہ بنائیں۔ کیا ضابطہ؟ لکھیں یہ جو جھوٹے، یہ جو کذاب اور دجال بکواس کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے مخالف ہیں، ان کو علی سے نفرت ہے، ان کو حسن و حسین سے نفرت ہے، ان کو اہل بیت سے عداوت ہے، لکھیے ہماری طرف سے ابتدا ان ہستیوں سے کیجئے، لکھیے پہلے ان کے نام لکھیے، علی، حسن و حسین۔ ان پورے ناموں کی بات کرتے ہو، حسن و حسین کا ہا یا علی کا عین بھی ہو، ان کی گستاخی کرنے والے کی زبان کاٹ دی جائے۔ جائیے اہل سنت کی طرف سے یہ موقف ہے ہمارا۔ کون سی فرقہ واریت، کون سے جھوٹے تمہارے دعوے؟ ہم علل اعلان کہہ رہے ہیں، ممبر کے اوپر ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، لکھیے ضابطہ اخلاق بنائیے، حسن و حسین و علی و اہل بیت کی جو بندہ توہین کرے سر عام چوک اور چوراہے کے اندر اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ لیکن بات یہاں تک نہیں ہے، حقیقت میں تم یہ جو بہروپ اپنایا ہوا نا محبت اہل بیت کا، یہ صرف ایک ڈرامہ اور ناٹک ہے۔ تم یہ محبت اہل بیت کر کر کے الزام کس کے اوپر لگانا چاہتے ہو؟ حضرت ابو بکر پہ۔ اور لوگوں یہ مسئلہ اللہ کی قسم یزید کا نہیں ہے، یہ مسئلہ امیر معاویہ کا نہیں ہے۔ آپ بتلائیے یزید و امیر معاویہ اگر ابو بکر و عمر بھی بن جاتے، ان کے تانوں سے محفوظ رہتے؟ ان کے تانوں سے تو ابو بکر و عمر محفوظ نہیں، ان کے تانوں سے تو عائشہ و حفصہ محفوظ نہیں۔ آپ کن لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں؟ آئیے ملک کے اندر سے فرقہ واریت ختم کرنی ہے تو لکھیے ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک جتنے صحابہ ہیں، علی سے لے کے حسن و حسین تک جتنے اہل بیت ہیں، ان کی جو بھی توہین کرے گا اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ آئیے ہم تو تیار ہیں، مقتدر حلقے اس بات کے اوپر غور کریں، ہم تیار ہیں۔ کون اس شک سے بھاگے گا؟ کون اس شک کے اوپر دستخط نہیں کرے گا؟ جو اس بات کو نہیں مانتا وہی ملک میں فرقہ واریت کا مدعی ہے، فرقہ واریت بڑھکا رہا۔ کتنی عام فہم بات ہے، کتنی آسان بات ہے۔ آئیے ہم تو تیار ہیں، آپ ان کو منا کے لائیے جو مانتے نہیں، اور الزام اہل سنت کے اوپر لگتا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں۔ فرقہ وارانہ نفرت، فرقہ وارانہ بات وہ کرے گا جو کسی صحابہ کی عصمت دری کرے گا، کسی صحابی پہ تان کرے گا، کسی صحابی پہ تبرہ کرے گا۔ اللہ کی قسم فرقہ واریت ملک سے آج ہی ختم ہو سکتی ہے، آج ہی لکھ دیجئے۔ ان کو بھی لے آئیے، ان کو بھی ٹیبل پہ بٹھائیے، ان کو کہو مقدسات اہل بیت، مقدسات اہل سنت، آپ ان کی توہین چھوڑ دیجئے۔ اہل سنت تو پہلے ہی تیار ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے آپ لوگوں کو یہ مغالطہ ڈالا ہوا ہے یہ علی کے دشمن ہیں، یہ حسن و حسین کے دشمن ہیں۔ بتائیے ہم کہہ رہے ہیں کہ علی و حسن و حسین کو برا بلا کہنے والا ہم کہہ رہے ہیں اس کی زبان کو کاٹ ڈالو۔ بتائیے ہم کیسے دشمن ہیں؟ یہ جھوٹی، یہ پراپوگنڈا ہے، یہ دجل اور کذب بیانی ہے۔ خاندان کی محبت، خاندان کی محبت، ابو بکر و عمر عثمان خاندان سے باہر ہیں، امیر معاویہ خاندان سے باہر ہیں۔ اگر تم صرف خاندان کی بھی بات کرو تو یہ بھی خاندان کا حصہ ہیں، عائشہ و حفصہ ام حبیبہ خاندان کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن ہم تمہیں فرقہ واریت ختم کرنے کا ایک دستور دیتے ہیں حکمرانوں کو بھی۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ جی اہل حدیث دیوبند بڑے فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ فرقہ واریت وہ پھیلاتا ہے، سنیے، جو اس معاہدے کے اوپر دستخط نہیں کرے گا، فرقہ واریت وہ پھیلانے کا قصور اس کے ذمے ہے۔ آپ یہ آرڈیننس لکھوائیے، اللہ کی قسم اہل سنت کا نمائندہ ہونے کے ناطے تمام جید اہل سنت علماء کے دستخط کرانے کا ذمہ دار میں ہوں۔ آپ روافظ میں سے علماء کو اس بات کے اوپر منا لیجئے، پھر فرقہ واریت ختم ہے۔ پھر اگر ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی، اٹھائیے سوشل میڈیا، 10 کے قریب پرچے اسی 10 محرم 9-10 محرم کے اندر ہو چکے ہیں۔ اتنی انہوں نے غلیظ بکواس صحابہ کے سامنے کی ہے۔ آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، یزید کا چکر ہے، حضرت امیر معاویہ کا چکر ہے۔
تانو تشنی ابو بکر و عمر پہ کہانیاں تم ان کی بناتے ہو، یہ اپنے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں اور یہ فرقہ وریت ختم ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کی قسم فرقہ وریت اسی طرح ختم ہوگی، ایک دوسرے کی مقدسات کی کبھی بھی توہین نہ کی جائے، ہم تیار ہیں، اگر وہ تیار ہوتے ہیں تو ملک سے فرقہ وریت ختم ہو جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي